اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ میرے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اس ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں اور ان مبارک ساعتوں میں ہم سب اپنی بندگی اور اطاعت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کو اور اپنے نماز روزے کو انجام دے رہے ہوں گے۔ یقیناً پروردگار عالم سے قربت کا یہ بہترین طریقہ ہے، اور یہ مہینہ سب سے زیادہ انسان کی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہم اپنے نفس کی تربیت کر لے جائیں، یہی چیز ہمیں پروردگار سے قریب کرتی جائے گی۔ جہاں تک تربیت نفس اور تہذیب نفس کا تعلق ہے، لہٰذا میں نے عرض کیا تھا اس روایت کو کہ جو رسالت مآب نے بیان فرمائی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس روایت پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہماری دنیا، برزخ اور آخرت تینوں سنور جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ موت کی طرف بڑھو، اور موت جو حتمی ہے، جس سے فرار ممکن نہیں ہے، اس موت کی تمنا کرو، تو پھر ضروری ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہدیے، کچھ گفٹس ہونے چاہیے، جن کو لے کر تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو ہر موقع 10 مرحلے جہاں پر تمہارے طرف سے ہدیے دیے جائیں، اور پھر تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں۔ یہ دنیاوی ہدیے نہیں ہیں کہ جنہیں انسان مارکیٹ سے خرید کے اپنے ساتھ لے کر قبر میں جا سکے۔ یہ وہ ہدیے ہیں کہ جو ہماری اصلاح نفس کی طرح سے ہیں۔ یہ وہ ہدیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں خود کو چینج کر کے اپنے اندر تبدیلی لا کر انہیں اختیار کرنا ہے۔ بات چل رہی تھی ہدیت المیزان کی، وہ ہدیے کہ جنہیں ہمیں میزان کے لیے تیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ 4 چیزیں، فَأَرْبَعَةُ أَشْيَاء، یہ میزان کے لیے جو ہدیے ہیں وہ 4 عدد ہیں، کہ جن میں سے 2 میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ جن میں سے پہلا کظم الغیظ، اپنے غیظ اور اپنے غضب کو، اپنے غصے کو پی لینا، روک لینا، یہ انسان کی طرف سے میزان کی خدمت میں ہدیہ ہوگا۔ دوسری چیز تھی ورع الصدق، انسان کا سچا تقوی، یہ انسان کی طرف سے گفٹ بن جائے گا میزان کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا تیسری چیز جو تمہارے لیے بہترین ہدیہ ہے، وہ ہے المشی الی الجماعات، جماعتوں میں نماز کے ایک ساتھ پڑھنے والی عبادت میں تم سب کا آگے بڑھ کر پہنچنا، اس عبادت کو اپنی زندگی میں خاص اہمیت دینا۔ نماز کا پڑھ لینا اور ہے، نماز کا اقامہ کرنا اور ہے۔ حتیٰ برستے ہوئے تیروں اور چلتے ہوئی تلواروں اور آسمان اور فضاؤں سے آنے والے دشمنوں کی طرف سے نیزوں کے بیچ بھی آقا سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے میدان کربلا میں نماز فرادہ نہیں، با جماعت پڑھی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اس جماعت کے اقامہ کرنے، جماعت کو قائم کرنے میں خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ فرمایا حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من صلی الخمس فی جماعت فظنوا بہ خیرا، بڑی قیمتی حدیث ہے، ہم سب کو اس سے متعلق غور کرنا چاہیے۔ فرمایا جو انسان اپنی 5 وقت کی نماز کو صبح، دوپہر اور شام، یہ تینوں نمازوں کو، جو 5 نمازیں بنتی ہیں مجموعی طور پر، ان سب کو اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے،
فَظُنُّوا بِهِ خَيْرًا، تو اس کے بارے میں ہمیشہ اچھائیوں کا گمان کرنا چاہیے۔ آپ نے توجہ فرمائی، اچھائیوں کا گمان کرنے سے مراد کیا ہے؟ اگر تم نے اس کو کوئی ایسا کام کرتے دیکھا کہ جو تمہیں نہیں سمجھ میں آیا اور ایسا لگا کہ وہ برائی کر رہا ہے، کہا اس کے بارے میں برا نہ سوچنا، ہمیشہ تمہارے ذہن میں اچھے تصور آنے چاہیے۔ تم نے اس کو ایسی جگہ پر دیکھا کہ جس جگہ کے اوپر تمہارے سمجھ میں نہیں آیا، تمہیں لگا وہ برائی کرنے کے لیے گیا تھا، فرمایا اس کے بارے میں اچھا تصور لے کر آنا، یہ سوچنا کہ وہ کسی اچھے کام سے وہاں پر گیا ہوگا، کبھی برا تصور لے کر نہ آنا۔ کیوں؟ جو اللہ کی بندگی کے لیے ہمیشہ ہر نماز میں مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اس کی برائیوں سے تم آنکھوں کو بند کر لینا۔ بڑا اہم پیغام، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں غور کرنا چاہیے۔ ہم معمولاً جسے زیادہ عبادت کرتے ہوئے دیکھیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اتنی اچھی عبادت کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی۔ جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان کو یہ نہیں دکھائی دیا کہ اس سامنے نماز پڑھنے والے کے اندر کوئی برائی ہے، کیا کرے؟ کہا نہیں، نماز اچھی سے پڑھ رہا ہے، نمازیں ہمیشہ مسجد میں پڑھتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا، لیکن قرات اچھی نہیں ہے۔ یہ جو انسان دوسروں کی عبادتوں کو دیکھ کر برائیاں ڈھونڈتا ہے، اس مزاج کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے کہ رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ جماعت کی نمازوں میں شرکت کرنے والا ہمیشہ اس کے بارے میں اچھا احساس، اچھا تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ فرمائے ان صفوف امتی کا صفوف الملائکۃ فی السماء، نماز کی جب میری امت میں جماعت قائم ہوتی ہے تو گویا آسمانوں میں ملائکہ کی صف قائم ہو جاتی ہے۔ والرکعۃ فی الجماعہ 24 رکعہ، فرمایا ایک رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ 24 رکعت نماز کے برابر ہے۔ کل رکعہ احب اللہ عن عبادت 40 سنہ، اور یہ جو ایک رکعت ہے وہ 24 رکعتوں کا ثواب رکھتی ہے کہ جن میں سے ہر رکعت پروردگار کی نگاہ میں 40 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا کرتی ہے۔ ایک رکعت 24 رکعت کے برابر، اور 2 رکعت انسان کی 48 رکعت کے برابر۔ اب ذرا سا سوچ لیجئے، اسی طرح سے اگر 17 رکعت نماز ایک دن میں انسان جماعت سے پڑھ رہا ہے تو اس کا کتنا حساب ہو جائے گا؟ شاید اس طرح سے اگر انسان جوڑتا جائے تو اس پوری زندگی کی جماعت کی نمازوں کا حساب کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جناب جبریل امین نے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، یا نبی اللہ یا محمد، من احب الجماعہ احبہ اللہ والملائکہ اجمعون، فرمایا جو جماعت سے نماز پڑھنا پسند کرتا ہے اے پیغمبر، اس سے اللہ اور تمام ملائکہ، اجمعون تمام ملائکہ محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کا محبوب بننا چاہے اسے جماعت پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان میزان کے لیے ہدیہ اور گفٹ ریڈی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت میزان کے لیے ہدیہ ریڈی کرو تو تم اگلی چیز جو تیار کرو گے، جو اس سلسلے کی آخری ہے، الداعی الی المغفرات، لوگوں کو ان چیزوں کی طرف دعوت دو کہ جو چیزیں انسانوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی بارگاہ سے بخشش دلاتی ہیں،
ان کی طرف لوگوں کو لے کے آؤ، نمازوں کے لیے انسانوں کو راضی کرو، روزہ رکھنے کے لیے انسانوں کو راضی کرو، دعائیں پڑھنے کے لیے انسانوں کو راضی کرو، قرآن پڑھنے کے لیے انسانوں کو راضی کرو، اللہ کی بارگاہ میں معصیت نہ کرنے کے لیے انسانوں کو راضی کرو، پڑوسیوں کو نہ ستانے کے لیے، تم اللہ کی بارگاہ سے قریب بنانے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے بندوں کو راضی کرو۔ الداعی الی المغفرات، نیکیوں کی دعوت دو، اچھائیوں جو اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پہ پروردگار بندوں کو معاف کرتا ہے، ان کاموں کے کرنے کے لیے انہیں تیار کرو۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کتنا اچھا ہو کہ تمہارے درمیان ایک ایسی قوم ہو کہ جو اچھائیوں کے لیے دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جن چیزوں کو اللہ نے بندوں پر واجب قرار دیا ہے ان کا لوگوں کے درمیان حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ افراد ہیں جو 100% کامیاب ہیں۔ قرآن کی نگاہ میں کامیابی حاصل کرنے والوں کو یہ 3 کام کرنے ہوں گے۔ اچھائیوں کے لیے لوگوں کو دعوت دینی ہوگی، واجبات کو سکھانا ہوگا، محرمات سے روکنا ہوگا۔ یہ تینوں کام جس موقع پر انسان انجام دینے لگے گا، آپ یقین جانیں قرآن کی نگاہ میں وہ فلاح پانے والا انسان بنے گا، قرآن کی نگاہ میں وہ کامیاب ہو جانے والا انسان بنے گا۔ میں عرض کروں، روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ الداعی الی الخیر کفاعلہ، یہ بڑا عمدہ، بڑا پیارا قانون ہے جو شریعت رسالت مآب کی خاصیت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ کسی اچھائی کی رہنمائی کرنے والا انسان وہی ثواب رکھتا ہے کہ جو اس اچھائی کو انجام دینے والے کا ثواب ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، ایک انسان اگر دوسرے کو نماز پڑھنے کے لیے تیار کرے، اس نماز کا حکم دینے والے اور نماز پڑھنے والے، ان دونوں کے درمیان ثواب کا جو رشتہ ہے، وہ نماز سکھانے والے کا وہی ثواب ہے جو نماز پڑھنے والے کا ثواب ہے۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے، اگر ہم میں سے کوئی ایسا مرد مومن پیدا ہو جائے کہ جو دوسروں کو اچھائیاں سکھائے گا ایک بار، اور وہ انجام دینے والا ہمیشہ ان اچھائیوں کو انجام دیتا رہے گا، ایک دفعہ سکھا دینے کی بنا پر کتنا ثواب ملے گا جب تک اسے انجام دیا جائے گا۔ آج کے اس دور میں جو میڈیا کا رول ہے، اس میں سب سے زیادہ ثواب وہی انسان حاصل کر رہا ہے جو صحیح پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ نتیجے میں پیغام پہنچا کوئی رہا ہے، عمل کوئی اور کر رہا ہے۔ اب اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ عمل کرنے والے کو عمل کا فائدہ مل رہا ہے، اور پہنچانے والے کو جب تک عمل ہوتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا، جب تک عمل ہوتا رہے گا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اس پیغام کو، اس پروگرام کو، اس قسم کی باتوں کو، دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے والے یقیناً 100% ثواب کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ الداعی الی الخیر کفاعلہ، اس نیکی کو دوسروں تک پہنچا کر لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کرا کے اس نے وہ ثواب حاصل کیا ہے جو ایک بار انجام دے لینے سے نہیں مل سکتا تھا۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے درمیان نیک پیغام کو پہنچائیں، لوگوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، ہم ذریعہ بن جائیں۔ آپ ذرا سوچئے، آج اگر اس پیغام کو کسی ایک مرد مومن نے دوسرے تک پہنچا دیا، اب نتیجہ یہ ہے کہ اس دوسرے نے اس پر عمل کیا، اس نے اپنی اولاد کو سکھایا، انہوں نے عمل کیا، اس کی اولاد نے اپنی اولاد کو سکھایا، انہوں نے عمل کیا، ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔
सवाब किसको मिलता जाएगा? उस एक मर्द मोमिन को जिसने पहली दफ़ा उसे आगे बढ़ाया। लिहाजा जहां आज के इस मीडिया के दौर में हम बहुत सी चीज़ें दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, नेकियों को दूसरों तक पहुंचाएं, वाजिबात को दूसरों तक पहुंचाएं, मुहर्रमात से लोगों को रोकें, नतीजा क्या होगा? हमारा ये पैगाम जितना बढ़ता जाएगा हमें सवाब मिलता जाएगा। मैं अर्ज़ करूं, अल्लामा मुल्ला मोहम्मद तकी मजलिसी अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिद, अल्लामा मजलिसी के वालिद माजिद हैं मुल्ला मोहम्मद तकी मजलिसी। ये भी अपने ज़माने के बड़े जलीलुल क़द्र आलिम दीन गुज़रे हैं। एक बार ये नजफ़ अशरफ जाकर मुकीम हुए, अपने शहर इस्फ़हान को छोड़ कर आए। मैं बड़ी तफसील है, उस तफसील को नहीं पेश करूँगा, लेकिन नजफ़ अशरफ इसलिए आए थे कि ज़ाहिर है कि उस मुक़द्दस बारगाह से बेहतर ज़मीन का कोई टुकड़ा कहाँ हो सकता है। लिहाजा अपने वतन को छोड़कर नजफ़ अशरफ आ गए कि अब ज़िंदगी यहीं गुजारूँगा। आप सुनेंगे सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपसे आकर ये जुमला कहा कि ऐ मुल्ला तकी मजलिसी, तुम नजफ़ अशरफ में क़याम करने के बजाय इस्फ़हान वापस चले जाओ। देखिए, अद्दाई इलल खैर कफ़ाइलिही, नजफ़ से इस्फ़हान वापस जाओ और फिर इस्फ़हान में क़याम करो। मौला, आपके पड़ोस में रहने से भी बेहतर कोई जगह हो सकती है? आपके साथ, आपके जवार में रहना, क्या इससे बेहतर इंसान के लिए कोई जगह, कोई ऐसा मकाम हो सकता है? फरमाया, हाँ यकीनन नजफ़ में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ से इस्फ़हान चले जाओ। मौला, कोई वजह? अब सुने अमीरुल मोमिनीन की फरमाइश। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ तकी मजलिसी, मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम इस्फ़हान चले जाओ ताकि लोगों की तुम रहनुमाई करो, लोगों को इस्लाम सिखाओ, लोगों को दीन सिखाओ, लोगों को शरीयत सिखाओ, लोगों को अहले बैत अताहर की शरीयत से आशना करो। और उसके बाद जुमला आप सुनेंगे, फरमाती हैं सरकार अमीरुल मोमिनीन के ऐ तकी मजलिसी, अल्लाह ये चाहता है कि तुम अकेले जन्नत में न जाओ, बल्कि खुदा ये चाहता है कि तुम पूरे इलाके को, पूरे करिए को, बल्कि यूं कह लिया जाए कि तमाम इंसानों को लेकर जन्नत में जाओ। असल कामयाबी यही है। खुद जन्नत पा लेना कमाल नहीं है, जन्नत लेकर जाना कमाल है। इसीलिए हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम सब कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तरवीज करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाजिबात को लोगों को सिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मुहर्रमात से लोगों को बचाएं, ताकि इंसान इन सारी चीज़ों की बिना पर उन्हें तो रास्ता दिखा रहा है, खुद भी सवाब परवरदिगार से हासिल करे। हम इस मीडिया के ज़रिए से दुनिया वालों की तबलीग कर सकते हैं, दुनिया वालों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं और नतीजे में मीज़ान के लिए बेहतरीन हदिया और गिफ्ट रेडी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, खुश नसीब हैं वो अफराद के जिन्होंने इस प्रोग्राम को ही सही दूसरों तक पहुँचाया, दूसरों तक पहुँचाने के लिए ज़रिया बने। न जाने कितने तरीक़ों से, कितने वास्तों से गुज़रता हुआ ये प्रोग्राम आज आप तक पहुँचा। ये जो आप तक पहुँचा है, इस प्रोग्राम का सारा सवाब उस पहले को भी अल्लाह अता करता है कि जिसने पहली बार इस प्रोग्राम को फॉरवर्ड किया, पहली बार इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। अल्लाह का करम है, दरमियान में जितने लोग आगे आते जाएंगे सबको परवरदिगार अज्र देता जाएगा। आइए रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करें, वो चारों चीज़ें फिर से दोहरा करके मीज़ान के लिए 4 हदिये करार दिए गए कि जिनके लिए फरमाया रिसालत मआब ने गुस्से को पी जाना, और साथ ही साथ फरमाया इंसान का सच्चा तकवा इख्तियार करना, नमाज की जमाअतों में शिरकत करना और मग़फ़िरत और नेकियों के लिए लोगों को दावत देना। आइए परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें, खुदारा हम सब के आका और मौला के
ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور پروردگار نیکیوں کی دعوت دینے والوں میں ہمیں قرار فرما اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔